زبور 34 داؤد کا مزمور اس وقت کا جب اس نے ابیملک کے سامنے اپنی وضع بدلی، جس نے اسے نکال دیا اور وہ چلا گیا۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اے بچو آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے، تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ زبور 35 داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ۔ ڈھال اور سپر لے کر میری کم کے لیے کھڑا ہو، بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے۔ میری جان سے کہہ میں تیری نجات ہوں۔ جو میری جان کے خواہاں ہیں وہ شرمندہ اور رسوا ہوں، جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا و پریشان ہوں۔ وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا، اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے۔ ان کی راہ اندھیری اور پھسلنی ہو جائے، اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیدتا جائے، کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑھے میں جال بچھایا اور ناحق میری جان کے لیے گڑھا کھودا ہے۔ ان پر ناگہاں تباہی آ پڑے، اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو۔ لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی۔ میری سب ہڈیاں کہیں گی اے خداوند تجھ سا کون ہے، جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور ہے اور مسکین و محتاج کو غارت گر سے چھڑاتا ہے۔ جھوٹے گواہ اٹھے ہیں، جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی۔ میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا۔ میں نے سر جھکا کر غم کیا، جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو۔
پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے۔ کمینے میرے خلاف اکٹھے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے۔ ضیافتوں کے بدتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے۔ اے خداوند، تو کب تک دیکھتا رہے گا؟ میری جان کو ان کی غارت گری سے، میری جان کو شیروں سے چھڑا۔ میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا، میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا۔ جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں چشمک زنی نہ کریں، کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے باندھتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے خوب منہ پھاڑا اور کہا، آہ ہا ہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اے خداوند، تو نے یہ دیکھا ہے، خاموش نہ رہ۔ اے خداوند، مجھ سے دور نہ رہ، اٹھ میرے انصاف کے لیے جاگ اور میرے معاملہ کے لیے اے خداوند، اے میرے خداوند، اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر۔ اے خداوند میرے خدا، اور ان کو مجھ پر شادیانہ نہ بجانے دے۔ وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں، آہا، ہم تو یہی چاہتے تھے، اور یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے۔ جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں۔ جو میرے معاملہ میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں۔ جو میرے سچے معاملہ کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں۔ وہ سدا یہ کہیں، خداوند کی تمجید ہو، جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے۔ تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی۔ زبور 36 میر مغنی کے لیے خداوند کے بندہ داؤد کا مزمور۔ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکروہ سمجھی جائے گی۔ اس کے منہ میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں، وہ دانش اور نیکی سے دستبردار ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے، وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں، وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا۔ اے خداوند، آسمان میں تیری شفقت ہے، تیری وفاداری افلاک تک بلند ہے، تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے، تیرے احکام نہایت عمیق ہیں۔ اے خداوند، تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اے خداوند، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں، وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے۔ تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے۔ تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو اور راست دلوں پر تیری صداقت۔ مغرور آدمی مجھ پر لات نہ اٹھانے پائے اور شریر کا ہاتھ مجھے ہانک نہ دے۔ بد کردار وہاں گرے پڑے ہیں، وہ گرا دیے گئے ہیں اور پھر اٹھ نہ سکیں گے۔ زبور 37 داؤد کا مزمور۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔ قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے۔
بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ شریر راست باز کے خلاف بندشیں باندھتا ہے اور اس پر دانت پیستا ہے، خداوند اس پر ہنسے گا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دن آتا ہے۔ شریروں نے تلوار نکالی اور کمان کھینچی تاکہ غریب اور محتاج کو گرا دیں اور راست رو کو قتل کریں۔ ان کی تلوار انہی کے دل کو چھیدے گی اور ان کی کمانیں توڑی جائیں گی۔ صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے، لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔ کامل لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے، ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے، لیکن شریر ہلاک ہوں گے۔ خداوند کے دشمن چراگاہوں کی سرسبزی کی مانند ہوں گے، وہ فنا ہو جائیں گے، وہ دھوئیں کی طرح جاتے رہیں گے۔ شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے، کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔ بدی کو چھوڑ دے اور نیکی کر، اور ہمیشہ تک آباد رہے، کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی، صادق زمین کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ صادق کے منہ سے دانائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف کی باتیں۔ اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے، وہ اپنی روش میں پھسلے گا نہیں۔ شریر صادق کی طاق میں رہتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے، خداوند اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا، اور جب اس کی عدالت ہو تو اسے مجرم نہ ٹھہرائے گا۔ خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہے، اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو دیکھے گا، میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے، لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ کامل آدمی پر نگاہ کر، راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، لیکن خطا کار اکٹھے مر مٹیں گے۔ شریروں کا انجام ہلاکت ہے، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم کلہ ہے، اور خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ زبور 38 یادگار کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں، اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی، اور وہ بڑے بوجھ کی مانند
میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں۔ میں پر درد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں۔ میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں اور دل کی بے چینی کے سبب سے کراہتا ہوں۔ اے خداوند، میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے اور میرا کراہنا تجھ سے چھپا نہیں۔ میرا دل دھڑکتا ہے، میری طاقت گھٹی جاتی ہے، میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی۔ میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے، میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ میری جان کے خواہاں میرے لیے جال بچھاتے ہیں اور میرے نقصان کے طالب شرارت کی باتیں بولتے اور دن بھر مکر و فریب کے منصوبے باندھتے ہیں۔ پر میں بہرے کی مانند سنتا ہی نہیں، میں گونگے کی مانند منہ نہیں کھولتا، بلکہ میں اس آدمی کی مانند ہوں جسے سنائی نہیں دیتا اور جس کے منہ میں ملامت کی باتیں نہیں۔ کیونکہ اے خداوند، مجھے تجھ سے امید ہے۔ اے خداوند میرے خدا، تو جواب دے گا، کیونکہ میں نے کہا کہ کہیں وہ مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ جب میرا پاؤں پھسلتا ہے تو وہ میرے خلاف تکبر کرتے ہیں، کیونکہ میں گرنے ہی کو ہوں اور میرا غم برابر میرے سامنے ہے، اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا۔ لیکن میرے دشمن چست اور زبردست ہیں اور مجھ سے ناحق عداوت رکھنے والے بہت ہو گئے ہیں۔ جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں وہ بھی میرے مخالف ہیں، کیونکہ میں نیکی کی پیروی کرتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے چھوڑ نہ دے، اے میرے خدا مجھ سے دور نہ ہو۔ اے خداوند، اے میری نجات، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ زبور 39 میر مغنی کے لیے یدوتون کے واسطے داؤد کا مزمور۔ میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی، اور میرا غم بڑھ گیا، میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی، تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا، اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ دیکھ، تو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ سیلا۔ در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے، یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں۔ وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔ اے خداوند، اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں؟ میری امید تجھ ہی سے ہے۔ مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے، احمقوں کو مجھ پر انگشت نمائی نہ کرنے دے۔ میں گونگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔ مجھ سے اپنی بلا دور کر دے، میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں۔ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے۔ سیلا۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا، میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں، جیسے میرے سب باپ دادا تھے۔ مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ رحلت کروں اور نابود ہو جاؤں۔ زبور 40 میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔
میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بہتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے، اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے طمار میں میری بابت لکھا ہے۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے۔ دیکھ میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا، اے خداوند تو جانتا ہے۔ میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی، میں نے تیری وفاداری اور نجات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمع سے نہیں چھپائی۔ اے خداوند تو مجھ پر رحم کرنے میں دریغ نہ کر، تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کریں، کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا، میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے، ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں، سو میرا جی چھوٹ گیا۔ اے خداوند مہربانی کر کے مجھے چھڑا، اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں، جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں، جو مجھ پر آہا ہا کرتے ہیں وہ اپنی رسوائی کے سبب سے تباہ ہو جائیں۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں، تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں، خداوند کی تمجید ہو۔ پر میں مسکین اور محتاج ہوں، خداوند میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے میرے خدا دیر نہ کر۔ زبور 41۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتے ہیں، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔ تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا۔ تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ میں نے کہا، اے خداوند مجھ پر رحم کر، میری جان کو شفا دے، کیونکہ میں تیرا گنہگار ہوں۔ میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا۔ جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے، اس کا دل اپنے اندر بدی سمیٹتا ہے، وہ باہر جا کر اس کا ذکر کرتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں، وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے باندھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اسے تو برا روگ لگ گیا ہے، اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں۔ بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے۔ پر تو اے خداوند مجھ پر رحم کر کے مجھے اٹھا کھڑا کر، تاکہ میں ان کو بدلہ دوں۔ اس سے میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے، کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا۔ مجھے تو ہی میری راستی میں قیام بخشتا ہے اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے اب تک مبارک ہو۔ آمین ثم آمین۔
زبور کی کتاب المقدس، دوسری کتاب، زبور 42 میر مغنی کے لیے بنی کورا کا مشکیل۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے؟ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ اے میرے خدا، میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسغار پر سے یاد کرتا ہوں۔ تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ کو پکارتا ہے۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا، بلکہ اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا۔ میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ میرے مخالفوں کی ملامت گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے، کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے؟ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ زبور 43۔ اے خدا، میرا انصاف کر اور بے دین قوم کے مقابلہ میں میری وکالت کر، اور دغا باز اور بے انصاف آدمی سے مجھے چھڑا، کیونکہ تو ہی میری قوت کا خدا ہے۔ تو نے کیوں مجھے ترک کر دیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کرے، وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائیں۔ تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ اے خدا، میرے خدا، میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ زبور 44 میر مغنی کے لیے بنی کورا کا مزمور، مشکیل۔ اے خدا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تو نے ان کے دنوں میں قدیم زمانہ میں کیا کیا کام کیے۔ تو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا۔ تو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف سے پھیلایا، کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے، نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا، بلکہ تیرے دہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی، کیونکہ تو ان سے خوشنود تھا۔ اے خدا، تو میرا بادشاہ ہے، یعقوب کے حق میں نجات کا حکم صادر فرما۔ تیری بدولت ہم مخالفوں کو گرا دیں گے، تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے، کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی، لیکن تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا۔ ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے، لیکن تو نے تو اب ہم کو ترک کر دیا اور ہم کو رسوا کیا،
اور ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو ہم کو مخالف کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو نے ہم کو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پراگندہ کیا۔ تو اپنے لوگوں کو مفت بیچ ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بڑھتی۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مذاق کا باعث بناتا ہے۔ تو ہم کو قوموں کے درمیان ضرب المثل اور امتوں میں سر ہلانے کا باعث ٹھہراتا ہے۔ میری رسوائی دن بھر میرے سامنے رہتی ہے اور میرے منہ پر شرمندگی چھا گئی۔ ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والوں کی باتوں کے سبب سے اور مخالف اور انتقام لینے والے کے باعث یہ سب کچھ ہم پر بیتا، تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے، نہ تیرے عہد سے بے وفائی کی، نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے، نہ ہمارے قدم تیری راہ سے مڑے۔ جو تو نے ہم کو گیدڑوں کی جگہوں میں خوب کچلا اور موت کے سایہ میں ہم کو چھپایا۔ اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں، تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا؟ کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا ذبح ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں۔ اے خداوند، جاگ، تو کیوں سوتا ہے؟ اٹھ، ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کو بھولتا ہے؟ کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی، ہمارا جسم مٹی ہو گیا۔ ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے۔ زبور 45 میر مغنی کے لیے شوسنیم کے سر پر بنی کورا کا مزمور۔ مشکیل عروسی سرون۔ میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے۔ میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے۔ تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت اور شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر، اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو، اور تیرا دہنا ہاتھ تجھے مہیب کام دکھائے گا۔ تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اسی لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا۔ تیرے ہر لباس سے مر اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے۔ ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا۔ تیری معزز خواتین میں شاہزادیاں ہیں۔ ملکہ تیرے دہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ اے بیٹی، سن، غور کر اور کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا، کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے۔ تو اسے سجدہ کر، اور سور کی بیٹی ہدیہ لے کر حاضر ہوگی۔ قوم کے دولت مند تیری رضا جوئی کریں گے۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں سر تپا حسن افروز ہے، اس کا لباس زر بفت کا ہے۔ وہ بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور پہنچائی جائے گی۔ اس کی کنواری سہیلیاں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائیں گی۔ وہ ان کو خوشی اور خرمی سے لے آئیں گے،
وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوں گی۔ تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کے جانشین ہوں گے، جن کو تو تمام روئے زمین پر سردار مقرر کرے گا۔ میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا، اس لیے امتیں عبدالآباد تیری شکر گزاری کریں گی۔ زبور 46 میر مغنی کے لیے بنی کورہ کا مزمور، علاموت کے سر پر ایک گیت۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو، اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ سیلا۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سربلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ سیلا۔ زبور 47 میر مغنی کے لیے بنی کورہ کا مزمور۔ اے سب امتوں، تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالیٰ محیب ہے، وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے۔ وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی۔ وہ ہمارے لیے ہماری میراث کو چنے گا، جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے۔ سیلا۔ خدا نے بلند آواز کے ساتھ، خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا، مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ عقل سے مدح سرائی کرو، خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے۔ امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں، کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں، وہ نہایت بلند ہے۔ زبور 48 ایک گیت، بنی کورہ کا مزمور۔ ہمارے خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ شمال کی جانب کوہ سیون جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے، وہ بلندی میں خوشنما اور تمام زمین کا فخر ہے۔ اس کے محلوں میں خدا پناہ مانا جاتا ہے، کیونکہ دیکھو بادشاہ اکٹھے ہوئے، وہ مل کر گزرے، وہ دیکھ کر دنگ ہو گئے، وہ گھبرا کر بھاگے، وہاں کپ کپی نے ان کو آ دبایا، اور ایسے درد نے جیسا درد ذے۔ تو پوربی ہوا سے ترسیس کے جہازوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ لشکروں کے خداوند کے شہر میں یعنی اپنے خدا کے شہر میں جیسا ہم نے سنا تھا ویسا ہی ہم نے دیکھا۔ خدا اسے ہمیشہ برقرار رکھے گا۔ سیلا۔ اے خدا، تیری ہیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا ہے۔ اے خدا، جیسا تیرا نام ہے ویسی ہی تیری ستائش زمین کی انتہا تک ہے۔ تیرا دہنا ہاتھ
صداقت سے معمور ہے، تیرے احکام کے سبب سے کوہ سیون شادمان ہو، یہودا کی بیٹیاں خوشی منائیں۔ سیون کے گرد پھرو اور اس کا طواف کرو، اس کے برجوں کو گنو، اس کی شہر پناہ کو خوب دیکھ لو، اس کے محلوں پر غور کرو، تاکہ تم آنے والی نسل کو اس کی خبر دے سکو، کیونکہ یہی خدا عبدالآباد ہمارا خدا ہے، یہی موت تک ہمارا ہادی رہے گا۔ زبور 49 میر مغنی کے لیے بنی کورا کا مزمور۔ اے سب امتوں یہ سنو، اے جہان کے سب باشندوں کان لگاؤ، کیا ادنا، کیا اعلیٰ، کیا امیر، کیا فقیر، میرے منہ سے حکمت کی باتیں نکلیں گی اور میرے دل کا خیال پرخرد ہوگا۔ میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا، میں اپنا معمہ ستار پر بیان کروں گا۔ میں مصیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں، جب میرا تعاقب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو۔ جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ اب تک ادا نہ ہوگا، تاکہ وہ اب تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانش مند مر جاتے ہیں، بے وقوف و حیوان خصلت باہم ہلاک ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دولت اوروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، ان کا دلی خیال یہ ہے کہ ان کے گھر ہمیشہ تک اور ان کے مسکن پشت در پشت بنے رہیں گے۔ وہ اپنی زمین اپنے ہی نام سے نامزد کرتے ہیں، پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا۔ وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں، ان کا یہ طریق ان کی حماقت ہے، تو بھی ان کے بعد لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ سیلا۔ وہ گویا پاتال کا ریوڑ ٹھہرائے گئے ہیں، موت ان کی پاسبان ہوگی، دیانتدار صبح کو ان پر مسلط ہوگا، اور ان کا حسن پاتال کا لقمہ ہو کر بے ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن خدا میری جان کو پاتال کے اختیار سے چھڑا لے گا، کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا۔ سیلا۔ جب کوئی مالدار ہو جائے، جب اس کے گھر کی حشمت بڑھے تو خوف نہ کر، کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا، اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی۔ خواہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو، اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں، تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی گروہ سے جا ملے گا، وہ روشنی کو ہرگز نہ دیکھیں گے۔ آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ زبور 50 آصف کا مزمور۔ رب خداوند خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا۔ سیون سے جو حسن کا کمال ہے، خدا جلوہ گر ہوا۔ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا، آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی، وہ اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی۔ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے، کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ اے میری امت سن، میں کلام کروں گا، اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا۔ خدا تیرا خدا میں ہی ہوں، میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا، اور تیری سوختنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں۔ نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے،
کیونکہ جنگل کا ہر ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر۔ میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے؟ جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے۔ تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے۔ تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔ تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا۔ تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا۔ اب آئے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ زبور 51۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اس کے بیت شبا کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا، اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے پاک کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ اے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے، تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں، شکستہ دل خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر۔ تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے
چڑھائیں گے۔ زبور 52 میر مغنی کے لیے داؤد کا مشکیل۔ جب ادومی دوئگ نے جا کر ساؤل کو بتایا کہ داؤد اخی ملک کے گھر میں داخل ہوا ہے، اے زبردست، تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ خدا کی شفقت دائمی ہے، تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے۔ اے دغا باز، وہ تیز اس طرح کی مانند ہے، تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے۔ سیلا۔ اے دغا باز زبان، تو مہلک باتوں کو پسند کرتی ہے، خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا۔ وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھاڑ ڈالے گا۔ سیلا۔ صادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اس پر ہنسیں گے کہ دیکھو، یہ وہی آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ گاہ نہ بنایا بلکہ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کیا اور شرارت میں پکا ہو گیا۔ لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں۔ میرا توکل عبدالآباد خدا کی شفقت پر ہے اور میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے اور مجھے تیرے ہی نام کی آس ہوگی، کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ہے۔ زبور 53 میر مغنی کے لیے مہلت کے سر پر داؤد کا مشکیل۔ احمد نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے، کوئی نیکوکار نہیں۔ خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب پھر گئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے روٹی اور خدا کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا، گو خوف کی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ خدا نے ان کی ہڈیاں جو تیرے خلاف خیمہ زن تھے بکھیر دیں۔ تو نے ان کو شرمندہ کر دیا، اس لیے کہ خدا نے ان کو رد کر دیا ہے۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی۔ جب خدا اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ زبور 54 میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مشکیل۔ اس وقت کا جب زلفیون نے جا کر ساؤل سے کہا کہ کیا داؤد ہمارے ہاں چھپا ہوا نہیں؟ اے خدا، اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر۔ اے خدا، میری دعا سن لے، میرے منہ کی باتوں پر کان لگا، کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں اور تند خو لوگ میری جان کے خواہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا۔ سیلا۔ دیکھو، خدا میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے۔ وہ برائی کو میرے دشمنوں ہی پر لوٹا دے گا۔ تو اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر۔ میں تیرے حضور رضا کی قربانی چڑھاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا، کیونکہ وہ خوب ہے، کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے۔ زبور 55 میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مشکیل۔ اے خدا، میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے منہ نہ پھیر۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں، دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بےتاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ خوف اور کپکپی مجھ پر طاری ہے۔
ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے اور میں نے کہا کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا، پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا۔ سیلا۔ میں آندھی کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا۔ اے خداوند ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے۔ دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں، بدی اور فساد اس کے اندر ہے، شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے، ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے۔ جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا، اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا، نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا، بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہمسر، میرا رفیق اور دلی دوست تھا۔ ہماری باہمی گفتگو شیرین تھی اور ہجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے۔ ان کو موت اچانک آ دبائے، وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں، کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے۔ پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا، اور وہ میری آواز سن لے گا۔ اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا، کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے۔ خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا۔ سیلا۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے صلح رکھتے تھے۔ اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا، پر اس کے دل میں جنگ تھی۔ اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھیں۔ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا۔ وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ لیکن اے خدا، تو ان کو ہلاکت کے گڑھے میں اتارے گا۔ خونی اور دغا باز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے، پر میں تجھ پر توکل کروں گا۔ زبور 56۔ میر مغنی کے لیے یونت ایلیم رخوکیم کے سر پر داؤد کا مزمور۔ مکتام۔ اس وقت کا جب فلسطینیوں نے اسے جات میں پکڑ لیا۔ اے خدا مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے۔ وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے۔ میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں۔ ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں۔ وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں۔ وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا، قہر میں امتوں کو گرا دے۔ تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے۔ کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔
انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اے خدا، تیری منتیں مجھ پر ہیں اور میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا۔ کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں؟ زبور 57۔ میر مغنی کے لیے التشخیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ مکتام، اس وقت کا جب وہ مغارہ میں ساؤل سے بھاگا۔ مجھ پر رحم کر اے خدا، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے۔ میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا جب وہ جو مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو۔ سیلا۔ خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا۔ میری جان ببروں کے درمیان ہے، میں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں، یعنی ایسے لوگوں میں جن کے دانت برچھیاں اور تیر ہیں، جن کی زبان تیز تلوار ہے۔ اے خدا، تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ انہوں نے میرے پاؤں کے لیے جال لگایا ہے، میری جان عاجز آ گئی۔ انہوں نے میرے آگے گڑھا کھودا، وہ خود اس میں گر پڑے۔ سیلا۔ میرا دل قائم ہے، اے خدا میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا بلکہ میں مدح سرائی کروں گا۔ اے میری شوکت بیدار ہو، اے بربط اور ستار جاگو۔ میں خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی افلاک کے برابر بلند ہے۔ اے خدا، تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ زبور 58۔ میر مغنی کے لیے التشخیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ مکتام۔ اے بزرگو، کیا تم در حقیقت راست گوئی کرتے ہو؟ اے بنی آدم، کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو؟ بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو۔ شریر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا زہر سام کا سا زہر ہے، وہ بہرے افی کی مانند ہیں جو کان بند کر لیتا ہے، جو منتر پڑھنے والوں کی آواز ہی نہیں سنتا، خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں۔ اے خدا، تو ان کے دانت ان کے منہ میں توڑ دے۔ اے خداوند، ببر کے بچوں کی داڑھیں توڑ ڈال، وہ گھل کر بہتے پانی کی مانند ہو جائیں۔ جب وہ اپنے تیر چلائے تو وہ گویا کند پیکان ہوں، اور ایسے ہو جائیں جیسے گھونگا جو گل کر فنا ہو جاتا ہے، اور جیسے عورت کا اسقاط جس نے سورج کو دیکھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ہانڈیوں کو کانٹوں کی آنچ لگے، وہ ہرے اور جلتے دونوں کو یکساں بگولے سے اڑا لے جائے گا۔ صادق انتقام کو دیکھ کر خوش ہوگا، وہ شریر کے خون سے اپنے پاؤں تر کرے گا۔ تب لوگ کہیں گے، یقیناً صادق کے لیے اجر ہے، بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے۔ زبور 59۔ میر مغنی کے لیے التشخیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ مکتام، اس وقت کا جب ساؤل نے لوگ بھیجے اور انہوں نے اس کے گھر پر پہرا لگا دیا تاکہ اسے مار ڈالیں۔ اے میرے خدا، مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا، مجھے میرے خلاف اٹھنے والوں پر سرفراز کر، مجھے بد کرداروں سے چھڑا اور خون خوار آدمیوں سے مجھے بچا۔
کیونکہ دیکھ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ اے خداوند، میری خطا یا میرے گناہ کے بغیر زبردست لوگ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ مجھ بے قصور پر دوڑ دوڑ کر تیار ہوتے ہیں۔ میری کم کے لیے جاگ اور دیکھ۔ اے خداوند، لشکروں کے خدا، اسرائیل کے خدا، سب قوموں کے محاسبہ کے لیے اٹھ۔ کسی دغا باز خطا کار پر رحم نہ کر۔ سیلا۔ وہ شام کو لوٹتے اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں، وہ شہر کے گرد پھرتے ہیں۔ دیکھ، وہ اپنے منہ سے ڈکارتے ہیں، ان کے لبوں کے اندر تلواریں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کون سنتا ہے؟ پر اے خداوند، تو ان پر ہنسے گا، تو تمام قوموں کو ٹھٹھوں میں اڑائے گا۔ اے میری قوت، مجھے تیری ہی آس ہوگی، کیونکہ خدا میرا اونچا برج ہے۔ میرا خدا اپنی شفقت سے میرا پیش رو ہوگا۔ خدا مجھے میرے دشمنوں کی پستی دکھائے گا۔ ان کو قتل نہ کر، مبادا میرے لوگ بھول جائیں۔ اے خداوند، اے ہماری سپ، اپنی قدرت سے ان کو پراگندہ کر کے پست کر دے۔ وہ اپنے منہ کے گناہ اور اپنے ہونٹوں کی باتوں اور اپنی لان تان اور جھوٹ بولنے کے باعث اپنے غرور میں پکڑے جائیں۔ قہر میں ان کو فنا کر دے تاکہ وہ نابود ہو جائیں اور وہ زمین کی انتہا تک جان لیں کہ خدا یعقوب پر حکمران ہے۔ سیلا۔ پھر شام کو وہ لوٹیں اور کتے کی طرح بھونکیں اور شہر کے گرد پھریں۔ وہ کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھریں، اور اگر آسودہ نہ ہوں تو ساری رات ٹھہرے رہیں۔ لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا، بلکہ صبح کو بلند آواز سے تیری شفقت کا گیت گاؤں گا، کیونکہ تو میرا اونچا برج ہے اور میری مصیبت کے دن میری پناہ گاہ۔ اے میری قوت، میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ خدا میرا شفیق، خدا میرا اونچا برج ہے۔ زبور 60۔ میر مغنی کے لیے، تعلیم کے لیے داؤد کا مقتام۔ سوسن ادوت کے سر پر اس وقت کا جب وہ مسوپتامیہ اور ارام زوبا سے لڑا، اور یوآب نے لوٹ کر وادی شور میں 12,000 ادومیوں کو مارا۔ اے خدا، تو نے ہمیں رد کیا، تو نے ہمیں شکست حال کر دیا۔ تو ناراض رہا ہے، ہمیں پھر بحال کر۔ تو نے زمین کو لرزا دیا، تو نے اسے پھاڑ ڈالا ہے۔ اس کے رخنے بند کر دے، کیونکہ وہ لرزان ہے۔ تو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں، تو نے ہم کو لڑکھڑا دینے والی مے پلائی۔ جو تجھ سے ڈرتے ہیں، تو نے ان کو ایک جھنڈا دیا ہے، تاکہ وہ حق کی خاطر بلند کیا جائے۔ سیلا۔ اپنے دہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے، تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خدا نے اپنی قدوسیت میں فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلعاد میرا ہے، منسی بھی میرا ہے، افرائیم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا اسا ہے، مواب میری چلپچی ہے، ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا۔ اے فلسطین، میرے سبب سے للکار، مجھے اس محکم شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا، کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ مخالف کے مقابلہ میں ہماری کم کر، کیونکہ انسانی مدد عبث ہے۔ خدا کی مدد سے ہم بہادری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ زبور 61۔ میر مغنی کے لیے تاردار ساز کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ اے خدا، میری فریاد سن،
میری دعا پر توجہ کر۔ میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج۔ میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا، کیونکہ اے خدا تو نے میری منتیں قبول کی ہیں۔ تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا، اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی۔ وہ خدا کی حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر۔ یوں میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں گا تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں۔ زبور 62 میر مغنی کے لیے ید و تون کے طور پر داؤد کا مزمور۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ سیلا۔ اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ سیلا۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے۔ وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہیں۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو۔ اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے، شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ زبور 63 داؤد کا مزمور جب وہ دشت یہودا میں تھا۔ اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے اور میں تیرے پروں کے سایہ میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے، پر جو میری جان کی ہلاکت کے در پہ ہیں وہ زمین کے اسفل میں چلے جائیں گے، وہ تلوار کے حوالہ ہوں گے، وہ گیدڑوں کا لقمہ بنیں گے۔ لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا، جو اس کی قسم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ زبور 64 میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خدا میری فریاد کی آواز سن لے، میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ، شریروں کے خفیہ مشورہ سے اور بد کرداروں کے ہنگامہ سے مجھے چھپا لے، جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے۔
تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں۔ وہ ان کو ناگہاں اس پر چلاتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ وہ برے کام کا مصمم ارادہ کرتے ہیں، وہ پھندے لگانے کی صلاح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو کون دیکھے گا۔ وہ شرارتوں کو کھوج کھوج کر نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے خوب کھوج لگایا۔ ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل عمیق ہے، لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا، وہ ناگہاں تیر سے زخمی ہو جائیں گے، اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی۔ جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے اور سب لوگ ڈر جائیں گے، اور خدا کے کام کا بیان کریں گے اور اس کے طریقے عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے۔ صادق خداوند میں شادمان ہوگا اور اس پر توکل کرے گا، اور جتنے راس دل ہیں سب فخر کریں گے۔ زبور 65۔ میر مغنی کے لیے مزمور، داؤد کا گیت۔ اے خدا، سیون میں تعریف تیری منتظر ہے اور تیرے لیے منت پوری کی جائے گی۔ اے دعا کے سننے والے، سب بشر تیرے پاس آئیں گے۔ بد اعمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے، تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ ہم تیرے گھر کی خوبی سے، یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے، خوفناک باتوں کے ذریعے سے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا۔ تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے۔ تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگاموں کو موقوف کر دیتا ہے۔ زمین کی انتہا کے رہنے والے تیرے معجزوں سے ڈرتے ہیں۔ تو مطلع صبح کو اور شام کو شادمانی بخشتا ہے۔ تو زمین پر توجہ کر کے اسے سیراب کرتا ہے، تو اسے خوب مالا مال کر دیتا ہے۔ خدا کا دریا پانی سے بھرا ہے۔ جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تو ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے۔ تو اس کی ریگاریوں کو خوب سیراب کرتا اور اس کی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے۔ تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے۔ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ وہ بیابان کی چراگاہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستہ ہیں۔ چراگاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں، وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی ہیں۔